السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ایک میں نے کچھ وقت پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ والدین فرشتہ نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس موضوع پر میں نے کچھ کہا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک مجھے کسی نے اخبار کا تراشا بھیجا، لفظ بہ لفظ اس میں وہ کسی نے اپنے نام سے چھپایا ہوا تھا. اس میں صرف والدین ہٹا دیا تھا، باقی انہوں نے سب کو معاف کرنے کے اوپر بات کی تھی. تو وہ مجھے کسی نے بھیجا تو اچھا لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھی بات اس میں. پھر اس کے 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا فیس بک پہ کسی نے سیم لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ تھا، لیکن منظوم تھا. مجھے دونوں کے نام معلوم ہیں، لیکن میں نام لے کر بات نہیں کرتی. جن کا ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے منظوم ایک لفظ پیراگراف کی شکل میں، تو مجھے بہت اچھا بھی لگا. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نام بھی لکھ دیا کریں یا مینشن کر دیا کریں تو اگلے کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. لیکن خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی لگی ہوگی تو اس کو پھر آپ نے کاپی کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ڈرامہ کفیل. کفیل ڈرامے سے بہت سارے لوگوں کے جو ہیں دکھ وہ کھل گئے، پرانے ٹانکے کھل گئے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح رہ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ریلیٹ کیا اس چیز کو کہ ہمارے گھر میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس کہانی میں ایک تو زیبا جو ہیروئن ہے اور جو اپنے گھر میں بہت اچھے سے رہ رہی ہے، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھ رہی ہے، سارا کچھ ہے. اس میں ایک جو چیز اچھی نہیں لگی مجھے، جو سب سے پہلی تھی، وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ خیال ہوا، مگر کیا کریں، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہمارے گھر ہی ایسے ہیں، ہمارے والدین ہی ایسے ہیں ڈرے سہمے ہوئے. اس لڑکی کو کہیں فنکشن میں کوئی لڑکا نظر آیا، اس لڑکے کو یہ پسند آئی، اس نے ایک رومال پہ اپنا فون نمبر لکھ کے ان کو دے دیا. اس نے بہت چھپا کے رکھا تھا، وہ کسی طرح سے ماں کے ہاتھ لگ گیا. اب وہ صرف اس ڈر میں کہ یہ کہیں کسی عشق وشق کے چکر میں نہ پڑ جائے، ہماری بدنامی نہ ہو جائے، کیونکہ پسند کرنے سے تو والدین کی بدنامی ہو جاتی ہے. تو اس ڈر میں ان کو جلدی ہو گئی کہ میں جلدی سے رشتہ کر دوں. اچھا، اس دوران ان کی ایک بہت پرانی اسکول کالج کے زمانے کی دوست جو تھیں وہ آئیں ان سے ملنے کے لیے. گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، انہیں بیٹی ان کی بہت پسند آئی، اور بڑی ان کو تعریفیں کر کے کہ جیسے تم ہر طرح کے ماحول میں رہ لیتی ہو ایسے ہی تمہاری بیٹی لگ رہی ہے، تو مجھے بہت پسند آئی ہے، میں اپنے بھائی کے لیے. اب یہاں پر ایک چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ کہ والدین کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف یہ دیکھ کر کہ چونکہ وہ میری دوست ہے، یا وہ صاحب یہ سوچیں کہ جی میرا دوست ہے اور بہت پرانا دوست ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ فیملی بھی اچھی ہو یا وہ لڑکا بھی اچھا ہو. اس میں سب سے ضروری بات جو والدین کے لیے ہے وہ یہ کہ آپ صرف اپنی جان پہچان، اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری، یہ ساری چیزیں صرف دیکھ کر فیصلہ نہ کریں. زیادہ ضروری جو ہے وہ صرف اور صرف اس لڑکے کا کیریکٹر، اس کی نوکری، اس کا مزاج، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اطوار، یہ دیکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. بہرحال وہ انہوں نے جلد بازی میں اس کی شادی کر دی. وہ تو کسی کام کا نہیں تھا. ڈرامے کا نام رکھنے کا بھی مقصد شاید یہی تھا کہ وہ چونکہ وہ جاب نہیں کرتا تھا، کام نہیں کرتا تھا کوئی، تو وہ کفالت بھی نہیں کر سک رہا تھا. اچھا، اس میں جو اچھی چیز دکھائی وہ والد صاحب کی کہ انہوں نے کافی شروع میں ہی کہہ دیا کہ ختم کر دو اس سلسلے کو. وہ لیکن ہمارے ہاں جو بیٹیوں کی تربیت جس طرح سے کی جاتی ہے اس میں اس کو یہی لگا کہ نہیں، کچھ میں وقت اور دے دوں، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے. چونکہ والد نے ایک اچھا پازیٹیو مثبت بات کی تھی، شاید اسی لیے ان کو تو مار دیا، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تاکہ وہ دوبارہ کوئی اچھی بات ہی نہ سننے کو ملے اسے، اور وہ مجبوری میں رہتی رہے. خیر وہ، اور اس میں جو دوسری بات سیکھنے والی ہے وہ ہماری لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انسان کا بچہ نہیں ہے
وہ آپ یہ سوچ کے اس کو وقت نہ دیں کہ وہ بہتر ہو جائے گا یا بدل جائے گا. انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. وہ بچپن سے جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے اور جو اس کے عادتیں ہوتی ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں. تو وہ بھی چونکہ سب سے لینے کا عادی تھا، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے باپ سے، سب سے، تو وہ اسی چیز کا عادی رہا اور وہ اس نے بیوی کو بھی اسی طرح رکھا. یہ اس کوشش میں کہ جی شاید کچھ بہتر ہو جائے، شاید کچھ بہتر ہو جائے. اس میں اتنے سارے بچے بھی ہو گئے. اب نہ بچوں کی پڑھائی کا، ان کے خرچوں کا کچھ ہو رہا ہے. سارا جو وہ تھا ذمہ داری تھی وہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر، گھر والوں کے اوپر ہی تھی. وہ سارا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا بھی اور ہر چیز کا. والدین یہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں یہ نہیں کبھی بھی سوچتے کہ صرف پیسے دینا، خرچے پورے کرنا. اگر وہ شوہر بھی بہت اچھا کما رہا ہو اور خرچے پورے کر رہا ہو، تب بھی وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. کہ وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، صرف خرچے پورے کرنے نہیں ہوتے. اور جب ایسے والدین یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی چھت کے نیچے رہے، انہیں لوگوں سے باتیں سننے کو نہیں ملیں. وہ اس چھت کے نیچے رہے، ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری کر دیں گے. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آپ ضروریات پوری کر دیں گے، لیکن جو وہاں پر آپ کی بیٹی رہ رہی ہے وہ بھی ایک انسان ہے. اس کو صرف روٹی کپڑا ہی نہیں چاہیے، اس کی ذہنی، روحانی، جسمانی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. وہ اس میں کے بھی دباؤ میں ہوتی ہے. خیر وہ بات تو کہیں اور ہی چلی گئی. تو ڈرامے میں دو خاندان دکھائے ہیں اور دونوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ سارے خرچے جو ہیں وہ گھر والے پورے کرتے رہے اور یہ جاب کرتی رہیں اور سارا کچھ ہوتا رہا. دوسری فیملی جو ہے وہ اس میں بھی بہت اچھا دکھایا ہے، جبکہ اس میں کوئی قابل ذکر اداکاری کی بات نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی، نہ لڑکے کی فیملی نہ لڑکی کی فیملی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو قابل ذکر ہو. لیکن وہ انہوں نے ایک رکھنا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. وہ لڑکا جو تھا وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ کفیل تھا، کفالت کر رہا تھا. اور پتہ نہیں کیوں کفالت کا مطلب صرف پیسہ نہیں. یہ اس دوسری والی فیملی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کفالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی ہو، بلکہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانا، اس کو بیوی کو وقت دینا، اس کو محبت دینا، اس کو توجہ دینا، یہ سب چیزیں ہی شامل. وہ تھوڑی نخروں والی تھیں تو وہ پیسے والے تھے، وہ تو اپنے گھر چلی گئیں. لیکن جب وہ اپنے گھر، ماں کے گھر رہ رہی تھی، تب بھی اصل مطلب یہی ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے. اس لڑکے کی حیثیت نہیں تھی اتنی زیادہ، تو وہ جتنا ہوتا تھا وہ فروٹ بھی لا رہا ہے اور چیزیں بھی بھیج رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے جتنا ہے اس کے پاس. اپنی ذمہ داری وہ پوری کر رہا ہے. اچھا، اب ادھر بیٹیاں اور بچے اور سب لوگ جو ہیں وہ سب کے سب بھی عذاب میں ہیں اور اسی عذاب میں وہ پلے بڑے ہیں. ایک چیز جو مجھے اس میں ٹھیک نہیں لگی وہ یہ کہ جب اس طرح کی زندگی ہوتی ہے، بچے اتنے نارمل نہیں نکلتے، اتنے سمجھدار نہیں نکلتے، اتنے مثبت نہیں نکلتے، کیونکہ وہ عورت اتنی ذہنی پریشانیوں میں، الجھنوں میں، تکلیفوں میں ہوتی ہے. وہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا تربیت کرے گی بچوں کی. اور کہاں تو 4 بچے ہوں. لیکن بہرحال وہ بچے بہت اچھے اور سمجھدار نکلے. اس میں ایک بلکہ انہوں نے دکھایا بھی کہ ایک بچی جو ہے وہ بہت ڈرتی ہے، جس میں جب وہ باپ شور مچا رہا ہوتا ہے، چیخ چلا رہا ہوتا ہے، تو سارے گھر کی چھریاں جو ہیں وہ جمع کر کے اور چھپا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بچپن کا اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ باپ نے اس کے پاس چھری رکھ کے اس سے کہا تھا کہ میں مار دوں گا تمہاری ماں کو. تو وہ لیکن اتنی جلدی وہ اس ٹراما سے نکل آئے اور اس قدر سلجھے ہوئے نکلے بچے وہ. حالانکہ ایسے بچوں کو تو بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت مشکل میں ہوتے ہیں. لیکن خیر بہرحال ڈرامہ تو ڈرامہ ہے. اب اتنا عرصہ بھی گزر گیا، سب کچھ بچوں کے کہنے پر. وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی لڑکیوں کے لیے ہے کہ بھائی اگر اس نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیا ہے، ایک دفعہ بدتمیزی کر دی ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کا ساتھ ہے. اب ہمارے ہاں اتنی وہ جملے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی بات آئی کہ علیحدگی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو یا سوچ رہا ہو، سب سے پہلے وہی ٹپیکل قسم کے جملے جو ہیں کہ جی وہ اکیلی عورت معاشرے میں کیسے رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، بڑھاپے میں کیا ہوگا.
حالانکہ جس بندے کے ساتھ جوانی میں نہیں رہا جا رہا، اس کے ساتھ بڑھاپے میں کیا رہا جائے گا یار. خاص طور سے کچھ خاندانوں میں یہ بات بھی کہ جی ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جیسے ان کے ہاں جب بیٹے نے اور سب نے مل کے اسے بہت سمجھایا، بہن نے سمجھایا زیبا کو، اور جب وہ بالکل مارنے پہ آ گیا، جان سے مارنے پہ آ گیا، تو ان کو عقل آئی ہے کہ وہ ہٹی ہیں وہاں سے. اس کے باوجود بھی بار بار سب لوگ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ واپس چلے جاؤ. بہت مشکلوں سے، مصیبتوں سے کم از کم اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ اس نے فیصلہ کر لیا. اس میں بھی وہ ڈگمگاتی رہی، اس لیے کہ جو اس کے نند تھیں ان کا اور ان کی ماں کا وہی ایک جو ٹپیکل قسم کی سوچ ہے وہی چلتی رہی. تو بچوں نے بہت سب کچھ کیا اور لے کر آ گئے اور سارا کچھ ہے. بیٹی کی شادی بھی بہت اچھی جگہ ہو گئی، اور یہ بھی کچھ نارمل بات نہیں تھی کہ وہ اتنے اچھے فرشتہ صفت لوگ ہیں کہ انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. خیر ان کے اپنے بھی حالات ایسے ہی تھے، غریب تھے، جو بھی کچھ تھا. لیکن اداکاری کی اگر بات کی جائے تو سب کی اداکاری. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی بچوں کی اداکاری اچھی نہیں تھی. مجھے بچوں کی سب سے اچھی لگی، اتنی فطری اداکاری تھی، اور خاص طور سے سبک کی. وہ اللہ میاں ایسے بیٹے سب کو دے جتنا اچھا بیٹا تھا وہ، اور جتنا سمجھدار تھا. جبکہ ان حالات میں سمجھدار رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جیسا باپ ہوتا ہے ویسے ہی بیٹا ہوتا ہے. لیکن یہ قسمت تھی اس کی، اسے باقی کہ بہت ہی سمجھدار نکلا. خیر وہ بیٹے نے سب نے کہہ کے الگ کر دیا، گھر الگ لے لیا، سب کچھ ہے. اب وہ والا لڑکا، رومال والا لڑکا جو جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پڑی تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ یہاں پھر کسی فنکشن میں ملاقات ہوئی. اب ہمارے ڈراموں میں، ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ ماں باپ کا بھی خیال کیا جاتا ہے، ان کو بھی شادی کے لیے کہا جاتا ہے بچوں کی طرف سے. ورنہ تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جو بچے صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم فیس نہیں کر سکتے. یہ تو بڑے خود اعتمادی والی بات ہے کہ اگر بچوں میں خود اعتمادی ہو تو ہی وہ سامنا کر سکیں گے دنیا کا اور لوگوں کا. خیر بہرحال وہ انہوں نے جب رشتہ دیا، وہ جو رومال والے صاحب تھے، جمال صاحب، وہ ایک دو دفعہ آئے گئے گھر پہ، اور وہ کافی انہوں نے ہیلپ بھی کی. اور اتفاق ہی ہوا کرتا تھا کہ اکثر کہیں اگر وہ بازار میں ہیں تو بھی ان سے ملاقات ہو گئی، کسی جگہ پر گئی ہیں تو بھی ملاقات ہو گئی. ان کی دوست کے گھر پہ، وہ ان کے شوہر کے دوست تھے، تو اس کی دوست سے کہا کہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے اس سے. بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہی ٹپیکل بات کہ میرے بچے کیا سوچیں گے. مطلب شادی کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بدنامی مول لینا، دوسری شادی. جیسے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی بچے کیا سوچیں گے. یا اب جب بچے بہت زیادہ زور ڈال رہے ہیں، اور بیٹے نے کہا کہ میں بات کروں گا، میں سمجھاؤں گا، اور ایک طرف وہ جمال صاحب جو ہیں وہ ان کی امی اور بھائی کے پاس رشتہ لے کر گئے ہیں، تو ماں کی جو باتیں تھیں وہ بھی پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں تھیں وہ، کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اس عمر میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم شریف لوگ ہیں، ہماری شریف بیٹی ہیں. یار شریف لوگ ہی شادیاں کرتے ہیں، شریف بیٹیاں ہی نکاح کرتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر شریف لوگ ہیں تو شادی نہیں کریں گے یا نکاح نہیں کریں گے، کیا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن وہ تو اتنا بکھر گئی تھیں اور بے پھر گئی تھیں کہ وہ تو اٹھ کے چلی گئیں. لیکن جو اچھی بات ہے وہ نئی سوچ، نئے لوگ، جوان بھائی اس کا، بیٹا اس کا، بیٹیاں وہ اتنی ہیں سمجھدار کہ وہ اس کو سمجھا رہی ہیں اور اس کو شادی کے لیے راضی کر رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں کئی گھروں کی کہانیاں ہیں. یہ دونوں کہانیاں، جو کفیل ہے جو بہت خیال کر رہا ہے بیوی کا، اور بیوی کا دماغ جو ہے وہ آسمان پہ ہے، وہ والی کہانیاں بھی ہمارے ہر چوتھے پانچویں گھر میں ہیں. اور ہمارے ہر تیسرے چوتھے گھر میں یہ والی کہانیاں بھی ہیں کہ بس سر جھکا کے آپ بیٹھے رہیں. نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب یہ کرنے کی کہ جی ایک لڑکی جو ہے اس کی شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے، لہٰذا اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب صرف بچے ہیں، سسرال ہے، شوہر ہے، خود وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو یہ چیز اب نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے سب سے زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے جب یہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی
لیکن اگر ایسا ہی کوئی موقع ہمارے گھر میں آ جائے تو وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. زیادہ ضروری ہے والدین کے لیے کہ جب وہ یہ ڈرامے دیکھ کر کے پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سوچا بھی کریں اس بارے میں، اس لیے کہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور وہ صرف مرد کو ہی نہیں ملی ایک دفعہ، عورت کو بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے. اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی سوچنے کا، خوش رہنے کا، اپنی مرضی کرنے کا، اپنی پسند سے جینے کا حق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس عورت جو ہے وہ تو بالکل ہی برباد ہو جائے. اور ابھی بھی بہت سارے گھروں میں، پڑھے لکھے گھروں میں اسی طرح کا ماحول ہے، اور وہ عورتیں، لڑکیاں جو ہیں. اچھا، مجھے یہ چیز کبھی نہیں سمجھ آئی کہ آپ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ کما نہیں سک رہے، تو مجبوری ہے وہ والی بات کہ جی 2 روٹیوں کے لیے انسان رہ رہا ہے. بھائی آپ پڑھ لکھنے کے بعد کما بھی آپ رہے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی آپ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. الٹا یہ کہ اس مرد کو بھی اس کے خرچے کے پیسے آپ دے رہے ہیں. یار کیا فائدہ ہے ایسے مرد کا؟ اور اس سے مجھے یاد آیا، میں بچپن سے ہی کچھ اس طرح کی سوچ رکھنے کی عادی ہوں. میں جب اسکول میں تھی، کوئی 6th 7th میں، تو جو ہمارے ہاں کام کرنے والی آتی تھی، صفائی کرنے والی، تو وہ اکثر آ کے میری والدہ کو اپنی کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ رات کو میرے شوہر نے مارا، ایسے ہاتھ میں نیل پڑ گئے، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا. تو میں کبھی گزرتے ہوئے سنتی تھی تو میں رک کے واپس آتی تھی اور اس کو ڈانٹتی تھی کہ جب پیسے بھی تم کما رہی ہو اور اس کو پیسے دے بھی رہی ہو اور گھر بھی سب کچھ تم خود کر رہی ہو، تو کیوں رکھا ہوا ہے ایسے آدمی کو؟ تو وہ بڑے اس سے کہتی تھی کہ نہیں، وہ سر کا سائیں تو ہے نا. تو ممی مجھے کافی ڈانٹتی تھی کہ ہٹو یہاں سے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. لیکن وہ چیز مجھے آج تک یاد ہے. یار کیا فائدہ ہے ایسے سر کے سائیں کا؟ کیا مطلب ہے سر کے سائیں کا؟ کیا مشکل ہے؟ اب کوئی مشکل کام نہیں ہے. زندگی کا مقصد صرف شادی نہیں ہے، نہ پہلی نہ دوسری. اگر ایک شادی نہیں چلی تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری شادی کرے. ہاں، اگر مل جاتی ہے اچھی جگہ، اچھے لوگ، تو ضرور کریں. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اس کوشش میں، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی گھر آتی ہے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کی شادی ہو جائے، یہ گھر چلی جائے، اس کی شادی ہو جائے، یہ گھر چلی جائے. کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کما رہی ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے، لیکن صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑتی. حالانکہ جب اس نے، بیٹے نے، سبک نے اپنی نانی سے جو باتیں کی ہیں وہ اتنی اچھی باتیں تھیں، جو اس کے بھائی نے بھی اپنی ماں سے کی ہیں، کہ جس وقت بہن میری پریشان تھی، بہن میری رل رہی تھی، تو کون سے دنیا والے آئے تھے اس کا دکھ بانٹنے کے لیے، اس کے گھر میں کھانا ڈالنے کے لیے، اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اس وقت کون آیا تھا جو آج آپ کو دنیا والوں کی فکر ہو رہی ہے؟ اور دوسری والی جو فیملی تھی، اس میں بھی جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ بہت مزے میں رہ رہی تھی. لیکن جب حقیقت سامنے آنی شروع ہوئی، حالانکہ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا اتنی جلدی، یا تو اتنا بھائی اتنی محبت کر رہا تھا، یا شادی کے دوسرے دن سے ایسا ایک دم سے بدل گیا وہ. تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، لیکن خیر ڈرامے میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے. یہ جامی صاحب اتنے عرصے کے بعد مل گئے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. 2 خاندان اور 2 لڑکیاں تو میں بھی جانتی ہوں کہ جن کا ایسے ہی ہوا، کہ جس سے پہلے ہونے تھی، منگنی ہوئی تھی، وہ منگنی ٹوٹ گئی، ان کی شادی ہو گئی، وہ پھر ٹاکسک رہی، ختم ہو گیا، اور پھر دوبارہ ان سے ہو گئی. تو یہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں، کس راستے سے گزار کے اور کہاں پہنچا رہا ہے. وہ راستے کی تکلیف جو ہے نا، وہ ہے اصل صبر کا مقام. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے. تو اس سے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں وہ بہت سارے ہیں. جیسے عام طور پہ ہم کہانیاں پڑھتے ہیں نا، تو آخر میں آتا ہے کہ جس سے سبق یہ حاصل کیا. تو بہت سارے ڈرامے جو ہیں وہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ والدین کا اور لڑکیوں کا یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں کہاں تک سمجھوتا کرنا ہے اور کہاں کے بعد انہیں
راستہ بدل لینا. ایک اور اس میں سبق ہے کہ رشتہ جو ہے دو لوگوں کا ختم ہوتا ہے. میاں اور بیوی میں طلاق ہوتی ہے, بچوں سے رشتہ الگ نہیں ہوتا. ماں سے یا باپ سے بچوں کا رشتہ وہی رہتا ہے. اس میں جو سب سے اچھی بات دکھائی ہماری نئی نسل کو ضرور سیکھنی چاہیے کہ اگر میاں بیوی صحیح نہیں رہ رہے یا انہوں نے طلاق لے لی ہے تو بچوں کا تعلق اسی طرح رہنا چاہیے. جب سبک نے باپ کا خیال رکھنا کا دکھایا ہے کہ کس طرح وہ لا کے ان کو پیسے بھی دے رہا ہے اور ان کو گھر کا سودا سلف بھی لا کر دے رہا ہے, وہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے. کیونکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے, اللہ توبہ توبہ کرنی چاہیے, باپ بہرحال باپ ہے جیسا بھی ہے, بچوں کے لیے تو وہ باپ ہی ہے. لیکن کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو باپ سے یا ماں سے بچوں کو ملنے نہیں دیتے, الگ کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا بھی ایک دو جگہ دیکھا کہ شادی کے کارڈ پہ زندہ باپ کا نام نہیں لکھا. مطلب زندہ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مرے ہوئے کا بھی اگر زندہ نہیں ہے, انتقال ہو چکا ہے باپ کا, تو ان کا بھی نام ہوتا ہے, کیونکہ باپ تو بہرحال ولدیت میں تو باپ ہی وہی ہے. آخر میں صرف ایک بات کہوں گی والدین کے لیے اور خاص طور سے خواتین کے لیے, مائیں, خالہ, پھپھو, ان لوگوں کے لیے, کہ یہ جو ہماری پرانی اور فضول قسم کی روایات اور باتیں ہیں ان سے چمٹے رہنے کے بجائے حقیقت کا سامنا کریں, اپنے بچوں کو بھی اعتماد دیں اور خود بھی اعتماد کے ساتھ رہیں. یہ دنیا رونے والوں کا ساتھ نہیں دیتی. آپ کتنا مرضی روتے رہیں, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. آپ خوش ہوں گے تو لوگ ضرور سوال اٹھائیں گے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پریشر میں آنے کی. سوال اٹھانے دیں انہیں, جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بیٹیوں کو خود اعتمادی دیجیے. اور یہ ڈرامہ بڑا اچھے طریقے سے ختم ہوا ہے کہ شادی بھی ہو گئی, بچے بھی خوش ہیں, سارا کچھ ہے. بعض اوقات ایسے فرشتے ملتے نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی مل بھی جاتے ہیں, جمال صاحب جیسے. تو ڈرامہ بھی بہت اچھا ہے, ایکٹنگ بہت اچھی ہے, اور خاص طور سے جو دوسرا والا پارٹ ہے اس کا, اس میں بھی لڑکیوں کے سیکھنے کے لیے بہت ہے کہ جتنا بھی اگر وہ ذمہ دار ہے. میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب ہم بچیاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں نا کہ نہیں وہ اپنے امی کا اور بہن کا بہت خیال رکھ رہا ہے, ہمارا نہیں رکھ رہا ہے, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لڑکا اپنی ماں, باپ, بہن, بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے, ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اگنور کرے. وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرے گا اور کرتا ہوگا. لیکن آپ کو دیکھ کے بعض لوگ بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہر وقت بس ہمارے ساتھ ہی بیٹھا رہے بندہ. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ صرف دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھنے کی بھی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ.